اصغر دی ماں خالی جھولی دا صدقہ مالک اولاد نرین عطا فرماوے۔ ساری پہلی اور لکھاں دی آخری دعا ہے سر وقت امام زمان دی مالک جلد ظہور فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے سارے احباب گنو سہارا صلوات دا بواز بلند پڑھو اللہم صلی علی۔ مجلس دی قبولیت واسطے ولاوی صلوات پڑھو سارے احباب اللہم صلی علی۔ بارے میں آقا دی آمد و سلامتی واسطے ولاوی سنی صلوات اللہم صلی علی۔ نعرہ تکبیر، کافی سارا مجمع اچھا وانا چاہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، انجنیں دو ہاتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت، اہل بیت دشمن تے لعنت۔ آواز بلند صلوات پڑھو سارے احباب اللہم صلی علی۔ سافتے بیٹھے عاشق شبیر محب اہل بیت صاحب دی اجازت ہے جو ذکر پاک شروع کروں سے مالک ذکر کرایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ مالک مظہر بھائی نو وسیع رزق عطا فرماوے۔ انہاں دا حکم دی تعمیل کرنے واسطے ایک فضائل دا جملہ تے تبرکن مسائب توجہ میرے دے پاسے ہوئے تے میں تو کوئی ایک فضائل دا جملہ بواز بلند صلوات پڑھو چاہو تے میں ذکر پاک شروع کروں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، اے جا سنگ بسم اللہ۔ مولا تو سارا نو سلامت رکھے۔ ایک سے راہ وچ میرے مولا علی بادشاہ سفر کریں دے پہن جو اچانک میرے مولا علی بادشاہ نے سلام دا جواب دیتا ہے۔ نوکر اگوں والا فرمایا مولا دس سنگ دے وے جو تساں سلام دا جواب کہہ کو دیتا ہے۔ مولا یہ تا یکا دک سے راہ ہے، نہ ایتھا کوئی کھاون دی شے، نہ کوئی چرندے، نہ کوئی پرندے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ بندے دی کوئی ذات ہے۔ اجائیں گلہ ہونیاں پہیاں ہیں جو ایک پرندہ ادا ہویا میرے مولا دے کول آگئی ہے۔ میرے مولا نے سجا ہاتھ بلند کیتا اور پرندہ آ کے میرے مولا دے ہاتھ ہوتے بہ گئی ہے۔ حیران تھی کہ نوکر فرمایا مولا سمجھ آ گئی ہے اس پرندے توارے ہوتے سلام ولائے لیکن ایک گل دی سمجھ نہیں آن دی پئی مولا اے جو یکا دک سر آئے نہ اتھا کوئی کھاون دی شائے نہ اتھا کوئی پیون دی شائے مولا اے دا سنگ دے وے جو ایک کھاندہ کتوں ہیں اے پیندہ کتوں ہیں۔ مولا فرمایا اے گالی تکو میں دساں یہ پرندہ خود دسے۔ مولا تساں تکلیف کیوں کریں دے ہو؟ پرندہ جو سامنے ایک زبان عطا کرو تساں وقت دے امام ہو تے آئے بول کے میں کو دسے۔ پرندے فرمائے جیرے ویلے میں کوں بھوک لگ دیے میں تیری ذات تے صلوات پڑھ داں، جیرے ویلے میں کو تس لگ دیے میں تیرے دشمنہ تے لعنت کر داں۔ مولا تو سارا کو سلامت رکھے۔ فضائل اتنا کافی میرے بعد سیدزادہ ممبر پاک تے تشریف فرمائیں انہاں کو زیادہ دیر بلاونا نہیں چاہتا۔ اگر تو سارا دی اجازت ہوئے تو تبرکن مسائب پڑھنا چاہتا۔ ایک بواز بلند صلوات پڑھو رل کے تے میں ذکر پاک شروع کرنا۔ اللہم صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب
العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين صلوات وصلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات ووزيره ووزيره وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين صلوات وصلاة وسلام على سيدة الجليلات المخدومات محرومہ کوئی باج غلاف قرآن کو دیکھے نہیں دل برداشت کریں گا ہوئے کلمہ گو ہو گن کپڑا ہے جلدی نال کدین آباد رہو جنہ ہے کیتی ہے اثر ہوندے کیوں ہیں روئیں دی کیڑی گالے تے قرآن دیوار سائے باجردہ سجاد حیرہ فرمیدہ پھوپھی کیوں منگ دیئے چادراں ہوئے نہ لوگا تو جدہ پاور کوئی نوی بسم اللہ میں نوکراں میری نوکری لکھوار پر دراں تے قرآن دیوار سائے باجردہ سجاد حیرہ فرمیدہ پھوپھی کیوں منگ دیئے چادراں آئے نہ لوگا تو جدہ پاور کوئی نوی آباد رہو مولا تاری ہے قبول فرماوے مولا ذکر کرایا قبول فرماوے روان آلے عزدارو سیدادہ دعا کرنی ہے میں تری داری دے دکھ پڑھنے تسا سارا دی ہونے ہائے آویسے یہ جیاں جملہ میں آکھنا چاہنا جتھے میں پڑھے عزدار تڑپ گئے اتھا آ کھڑیے جتھا آمن دے لیک نہیں میں توارے دے سوال کرنا سی عزدہ جتنے عزدار ہے بیٹھے ہو میں کو بول کے جواب دیوائے علی دی دھی تے شام کوئی جوڑا آباد رہو جن ہے کی تھی روان علی عزدارو اس ظالم نے آخر سجاد تب تک تیرا قافلہ شام دے اندر داخل نہ ہو سی جب تک شام نہ سجوے سی نچن آلے نہ آسن ہون کیڑے عزدار دی ہے نہ آسی روان آلے عزدارو سجدہ رہ گیا بازار تے کھڑیاں رہ گیاں علی دیاں شریف دیاں آباد رہو جنہ ہے کی تھی منظر بلند کرے توری ماتم علوین پڑھا مسائب کو اپنے ہوتے تاری کیتا کرو تا ود ہن جان دیئے توری توجہ میرے لے پاسے ہو گئی ہے بس میں قریب تو ایک وین کرے نا تے ممبر بھیاں دے حوالے کرے نا رون والے عزدارو جرے ویلے شام سج گئی اس ظالم دا ظالم سپاہی میرے مولا سجاد دے کولا کھڑے فرمائے او قیدی
ہوں تے کوئی اجازت ہے تو اپنا قافلہ شام میں داخل کر سجاد دیے گے نالو رات ود گئی ہے رون والے عزدارو جیرے ویلے میری سین بازار دے وچ آئی ہے نا تے مکانیاں دی کوئی اتنی بھیڑ ودی ہے جو میری سین باندھی باندھی مٹی تے بہ گئی ہے رو کے پیا دی حسین ویر نیزے تے اکھاں باندھ کیوں کرے نئے میں تے کو کسدہ دے دی رہی ہاں ہون پڑھ قرآن بھین بازار عبور کری اور ہون والے لوگوں میرے مولا نے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے ہندہ دی کنیز ڈٹھا ہے جو ایک سارے بغیر دھڑ دے قرآن ودا پڑھ دے بغیر سر دے قرآن ودا پڑھ دے تے کوئی ایڈا سونا قرآن ودا پڑھ دے جو ہندہ دی کنیز رک نہیں سنگی جلدی دے نال اپنی ملکہ دے کولا کھڑیے آدھی ملکہ میں کدا سنگ دی تو آدھی نے جو میرا پیر بڑا سونا قرآن پڑھ دے ہند آدھی میں تا آدھیاں میرا پیر بڑا سونا قرآن پڑھ دے میں کدا سنگ نہیں تیرا پیر کس تے قرآن پڑھ دے آدھی مسنت تے مسلح تے ہندہ دی کنیز ہندہ دے پاس دیکھ کے آدھیے آج جیرا میں کاری دیکھائیاں نا وہ تا تیرے پیر تو منزل ودھائیاں دے جیرا آج میں کاری دیکھائیاں تیرے پیر تو منزل ودھائیاں دے او کی میں ہندہ دی کنیز آدھیے جیرا آج میں کاری دیکھائیاں ان دا دھڑ نال کوئی نہیں نیزے دی چونجتے قرآن آدھا پڑھ دے آ میرے نال جل تے کو اکاری دکھاما ہندہ دی کنیز ہندہ دائی میں ہاتھ نہ پے تے ہندہ ہاتھ چھڑا کے دیئے میں تے بازار اے ہوئی نہیں سنگدہ جو میں بازار ونیا ہندہ دی کنیز دیئے ملکہ ہک واری میرے نال جلتا سہی تے کو دکھاما جو قرآن کی میں ودا پڑھ دے روان علی عزدارو پردے دا انتظام تھیا تے ہندہ بازار دے بھی چاہی ہندہ دی کنیز کرسی چاہ کے ہندہ دے اگے گے تے ہندہ پیچھے پیچھے ٹر دیاں دیئے اور روان والے لوگوں جیرے ویلے ہندہ میری سین دے نالوں گزران لگیے میری سین دے نالوں آ کے ہندہ دے قدم رک گئے ہندہ دی کنیز آدھیے ملکہ جیرا تے کو کاری دکھاؤنا منا ان دا سر اٹھائیں تو اتھا کیوں رو گئی ہیں ہندہ آدھیے من لیساں ان کاری گوں لیکن میں کو دس اے بی بی تے او سر ہک بے دے کیا لگ دیں ہندہ دی کنیز آدھیے لوگ ودے آدھیں جو اے دوئیں بھین بھرا ہن اگر اے بھین بھرا ہن تو میری کرسی تھیں رکھ میں بی بی تے کوئی چند سوال کرنا چاہنی ہوں ان سارے عزدار ہائے کرے پہلا وینے رومن آلے عزدارو میں کو دس سنگ دے وے جو ہندہ کرسی تے بیٹھی تو میری سین کتھا بیٹھی میری سین بیٹھی خاک تے پڑی دیر بعد ہندہ میری سین دے سجے مونڈے تے ہاتھ رکھائے تے رو کے پیا دیئے کہہ دینا جنہ سمجھے ہمیں دی ہے یہ رو کے پیا دیئے کہہ دینا میرا سلام ہوئی بی بی آدھیے ہندہ میرے سلام کہہ دین بی بی میرے نا تو واقف ہیں بی بی آدھیے ہندہ سب کچھ دس دے ماں چادر لا دے سے نا کہہ دین بی بی ملا نہیں نالے پوچھ نہیں تیرا وطن کہہ رہے بی بی آدھیے ہندہ نہ پوچھ دھیاں رلویس نہیں آباد رہو ایک منظر بلند کرے آئے ترے ماتم علا وین پڑھ چھوڑا ہندہ دی آواز پیان دیئے کہہ دن بی بی منت اللہ دسیاں تیرا وطن کہہ رہے بی بی یادی ہندہ جدہ وسدیاں میں عودتا مدینہ او ماتنی او لفظ مدینہ آئے ہندہ کرسی تو زمین تے آئیے ہاتھ جوڑ کے آدھیے کہہ دن بی بی میں نو معاف کر دے میں جتنی دیر میں تیرے سامنے
سامنے کرسی تے بیٹھی رہیاں بی بی آدھی کوئی گل نہیں تساں بادشاہ اساں کہہ دیاں آباد رہو ایمیں حق بن رہا ہے جمیں ہائی کی دیوے بسم اللہ میں نہ کرا تساں بادشاہ اساں کہہ دیاں نہ کہہ دن بی بی ہیوے تا مدینے دے میں مدینے آلاندہ بڑا حیاء کر دیاں کہہ دن بی بی چند سوال کرا بی بی یادیے کر وطن تیرا مدینہ دسیا علی نو جان دیاں بی بی یادیے جیوے میں جان دیاں ان کہنی بھی جان دا آباد رہو ایک منظر بلند کرو تھرے ماتم الوین پڑا روانا لے عزدارو ہندہ دیئے کہ دین علی نو جان دیئے دسیا حسین نو جان دیئے یا کہنا بی بی یادی ہندہ 70 قدم دا فاصلہ میں یادی رہیا نمار انو اکبر دی موت کھا گئی آباد رہو پڑا میں تھوڑے ماتم اللہ سارے عزدار رل کے سر دماتم کر چھڑائے روانا لے عزدار جرے ویلے میری سینڈ سے ہندہ دیئے کہ دے بی بی علی نو جان دیئے حسین نو جان دیئے وقت میری سینڈ نو جان دیئے سے بی بی دیئے ہندہ اپنی سینڈ ناچا ہندہ دیئے کہ دے بی بی اے بازار ودی پردنار آدھی کے دین دی ماد جنازہ آباد رہو بسم اللہ میں نو کرا روانا لے عزدارو میری سین دی آواز پیان دیئے ہندہ جب تک تو اپنی سین دلنان دسے سین میں تے کوکی میں دسے سان جو میں تیری سین جان دیا یقینا او ماتمی دارو سے بے کتاب لکھ دے ہندہ میری سین دے کن نال مہون لائے آدھیے کہ دن بی بی ایستا دسیں اندے پارے دار دلنا عباس ہے بی بی آدھیے پوچھا او ماتمیو ہندہ آدھیے کہ دن بی بی آلیانو جان دیئے یقینا ہندہ میرے وال ہٹا او ماتمیو توڑے تے سوال کرے نا جو میری سین آکھے میرے وال ہٹا کیا میری سین دے اپنے ہاتھ نال کوئی نینا بول ماتمیو آتا ہے پر رجھے ہوئے نا ہندہ وال ہٹائے نا بی بی آدھیے سنیان آلیا مایا مٹی تے دھن پئیے آدھیے اور کچھ نہ پوچھ دی جلدی دس کتھا یاج کھالے غازی آیا بسدہ ہے او شہر دنا مدسائے میں ون کے تو دیا ہائیو قیدانی او نو دے دیا اطلاع علی دی بھی ماتوں کر کے آدھیے میرے مک گئے ماں